زمانے کی قسم تمام انسان خسارے میں ہے سوائے ان کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی، جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وسیم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں تازہ ترین خبروں پر تبصروں اور تجزیوں کا پروگرام زمانہ گواہ ہے۔ ناظرین، یورپی یونین کے ادارے EU ڈس انفو لیب کے تہلکہ خیز انکشافات نے نریندر مودی اور بھارت کا بدنما چہرہ بے نقاب کر دیا ہے۔ گزشتہ 15 سال سے جاری اس مکروہ دھندے کے ذریعے سینکڑوں جعلی ویب سائٹس، کئی فیک NGOs اور تھنک ٹینکس، فیک میڈیا آؤٹلیٹس کے جعلی صحافیوں کے ذریعے پھیلائی جانے والی جعلی رپورٹوں کا واحد مقصد دنیا بھر میں انتہائی منظم پروپیگنڈا کے ذریعے اسلام اور پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش تھا۔ اب جب کہ اس ہائیبریڈ وارفیئر کی تمام تر تفصیلات منظر عام پر آ چکی ہیں، امریکہ، یورپ، UNO اور دنیا بھر کی انسانی حقوق کی چیمپئن بننے والی قوتیں کیوں خاموش ہیں؟ ان کی خاموشی بے معنی نہیں ہے۔ بقول شاعر، ہمیں خبر ہے لٹیروں کے ہر ٹھکانے کی، شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرنے والی بات ہے۔ ناظرین، یہ کیسے ممکن ہے کہ اکیلا بھارت پوری دنیا میں اتنا بڑا پروپیگنڈا نیٹ ورک چلا رہا ہو اور عالمی طاقتیں اس سے بے خبر رہیں؟ ہم آج کے پروگرام میں انڈین کرونیکلز کے بارے میں اپنے تجزیہ نگاروں سے مزید آگاہی حاصل کریں گے۔ اسٹوڈیو میں میرے ساتھ تشریف فرما ہے ترجمان تنظیم اسلامی جناب مرزا ایوب بیگ صاحب، ان کے ساتھ تشریف فرما ہے تنظیم اسلامی کے ریسرچ اسکالر جناب رضا الحق صاحب۔ آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ رضا الحق صاحب، یہ فرمائیے کہ برسلز کے ایک ادارے EU ڈس انفو لیب نے بھارت کے ایک جو گروپ ہے شری وستوا گروپ، اس کے بارے میں یہ انکشاف کیا اور یہ بڑا تہلکہ خیز انکشاف کیا ہے کہ یہ گروپ جو ہے یہ پاکستان کے خلاف ایک بڑے مذموم قسم کے پروپیگنڈے میں انوالو تھا اور ایک بڑا وسیع نیٹ ورک جو ہے وہ چلا رہا تھا۔ ہمارے ناظرین کی رہنمائی کے لیے یہ فرمائیے کہ یہ ان کی سرگرمیاں، اس گروپ کی سرگرمیاں کیا تھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ وسیم صاحب، جس طرح کہ آپ نے سوال کے اندر ذکر فرمایا کہ یہ جو EU ڈس انفو لیب برسلز بیسڈ ایک گروپ ہے، NGO کہہ لیں اس کو، واچ ڈاگ کہہ لیں اس کو، یہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے اور انڈیپینڈنٹ ادارے کے طور پہ یہ بیسیکلی دیکھتا یہ ہے کہ کیا یورپین یونین اور پھر یونائٹڈ نیشنز اور پھر ویسے جنرلی جو آج کل ایک لفظ استعمال ہوتا ہے نا، ہائیبرڈ وارفیئر، ڈس انفارمیشن کمپینز اور فیک نیوز، وہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کا بہت زیادہ بھرمار ہو رہا ہے اور خاص طور پہ ٹارگیٹڈ ہو EU اور یونائٹڈ نیشنز کے اوپر۔ تو یہ جو EU ڈس انفو لیب ہے، اس نے اپنی ایک ایکسرسائز کی، ایک بہت بڑا اس نے اس کے اوپر تحقیق کی، ایک سکینڈل پکڑا۔ وہ تحقیق اور انویسٹیگیٹو رپورٹنگ اس کی اور اس کے سکینڈل جو پکڑا وہ 2015 آنورڈ سے انہوں نے کام کرنا شروع کیا تھا اس پہ۔ اس میں سب رپورٹس بھی ان کی آنی شروع ہوئی تھی۔ کس کے خلاف تھا؟ وہ تھا ایک انڈین بیسڈ گروپ جس کا نام ہے شری وستوا گروپ، جس طرح آپ نے ذکر کیا۔ اب یہ شری وستوا گروپ جو ہے، اس کے بارے میں جب انفارمیشن انہوں نے ڈھونڈنی شروع کی اور اس کے اوپر ریڈ فلیگز آنے شروع ہو جاتے ہیں، اور ہم اپنے ناظرین کے سامنے وہ پیش کریں گے، جو کہ indianchronicles.eu جو ان کی ویب سائٹ ہے، یہ EU ڈس انفو لیب کی، اس کے اوپر یہ سارا مواد، اس کی ڈیٹیلڈ رپورٹ جو کہ 89 پیجز کی ہے اور اس کی ایگزیکٹو سمری تقریباً 20 کے قریب پیجز کے پر مشتمل ہے، اس کے اوپر یہ ساری ڈیٹیلز موجود ہیں۔ تو ہم ان کو سمرائز کریں گے اپنے مختصر وقت کے اندر تاکہ ہمارے ناظرین سمجھ سکیں کہ یہ پورا آپریشن تھا کیا۔ شری وستوا گروپ جو ہے وہ انڈین بیسڈ ایک ایسا گروپ تھا جو کہ ہائیبرڈ وارفیئر کے اندر انوالو تھا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انکیا شری وستوا، یہ 2006 میں اس نے یہ گروپ سٹارٹ کیا، یہ اس رپورٹ کے اندر موجود ہے بات۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ اگلیا ٹیک نام سے ایک انہوں نے کمپنی اپنے ساتھ ملائی، اور اس اگلیا ٹیک کو اگر آپ اس کی ویب سائٹ پہ جائیں اور اس کے بارے میں انفارمیشن چیک کریں اور اس رپورٹ میں بھی دیکھیں تو ان کا سلوگن کیا ہے، یعنی ان کا مشن سٹیٹمنٹ کیا ہے۔ مشن سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ وہ اسپائنگ اور ہیکنگ کے ٹولز دیتے ہیں، اور نمبر 2 انفارمیشن وارفیئر سروسز پرووائڈ کرتے ہیں۔ تو پہلے سے ہی یہ بات سامنے آ گئی کہ شری وستوا گروپ اصل میں ایک ہائیبرڈ وارفیئر کریٹ کرنے کے لیے تو بڑا کلیئر ہے، بہت کلیئر ہے۔ اچھا،
اب یہ EU ڈسانفو لیب نے جو بات سب سے پہلے ان کے سامنے آئی جس نے ریڈ فلیگ ریز کیا وہ تھا اصل میں ایک پروفیسر تھا, اس کا نام تھا پروفیسر لوئس بی سون, بڑا مشہور پروفیسر ہے. ان کی تو ڈیتھ ہو چکی ہے. ان کی ڈیتھ ہو چکی ہوئی ہے 2006 میں جی. اور یہ 1930s کے اندر اس نے اپنی ہیومن رائٹس کے اوپر بہت کام کیا, اور 1970s میں پھر اس نے اپنی جو ایک آرگنائزیشن تھی ہیومن رائٹس کے اوپر اس کو یونائٹڈ نیشنز کے ساتھ ایکریڈٹ کروا دیا, یعنی ان کی ایک اتھینٹک یوں کہہ لیں وہ بن گئی, اٹیسٹ افیلیٹ کروا لیا, اس کو ایکریڈٹ کرنا کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اب وہ جب ایکریڈٹ کروایا انہوں نے تو 2006 میں اس کی ڈیتھ ہو گئی. لیکن یہ جو شری وستوا گروپ ہے یہ یونائٹڈ نیشنز ہیومن رائٹس کاؤنسل جو ہے اس کے اندر بھی, اور یونائٹڈ نیشنز کے دوسرے اداروں میں بھی, اور یورپین یونین میں بھی, یہ اس کو 2007-2011 وہاں پہ اس کی طرف سے باتیں بنا کر پیش کرتے رہے کہ یہ ڈاکٹر سون نے باتیں کی ہیں, کہ یہ ڈاکٹر سون نے باتیں کی ہیں, جبکہ 2006 میں مر چکا ہوا تھا. یہاں سے پہلا ریڈ فلیگ ریز ہونا شروع ہوا. پھر انہوں نے اس کے اوپر مزید تحقیق شروع کی, اور مزید تحقیق کے سلسلے میں کیا باتیں سامنے آئیں, جس طرح کہ ہم یہ سلائیڈ چلا رہے ہیں دیکھتے ہیں. اس میں جو سب سے پہلی ٹویٹ انہوں نے دی اس کے اندر انہوں نے بہت کلیئر کہا کہ 15 سالوں سے یعنی 2006 سے 10 سے زیادہ این جی اوز جو کہ UN ایکریڈیٹڈ ہو چکی ہوئی ہیں, اور یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹس کاؤنسل جو ہے اس کے ساتھ ایکریڈیٹڈ ہو چکی ہوئی ہیں, لیکن ایکچولی یہ فیک تھی. 550 سے زیادہ ڈومین نیمز رجسٹر کروائے ہیں جو فیک ہیں. مثال کے طور پہ ایک ویب سائٹس EUHRCommission.info کے نام سے ویب سائٹ ہے, وہ حقیقی ہوگی. انہوں نے EUHRCommission.com کے نام سے بنا لی اپنی, ٹھیک ملتی جلتی, اور وہ جھوٹی. اچھا, ساتھ یہ کہ مدر تریسا کے نام کے اوپر جو کچھ ویب سائٹ چل رہی ہیں ان کے اندر انہوں نے اپنا مواد شامل کرنا شروع کر دیا, ظاہراً کچھ اور باطن میں کچھ اور. اچھا آگے چلتے ہیں. ساتھ یہ بتایا 750 سے زیادہ فیک میڈیا آؤٹ لیٹس, اور وہ فیک میڈیا آؤٹ لیٹس 116 کنٹریز یا 119 کنٹریز ان میں موجود رہے ہیں. اور سوچئے کہ کتنا بڑا نیٹ ورک, اور یہ نیٹ ورک باقاعدہ یورپین یونین کے لوگوں کو امپرسنیٹ کرتا رہا کہ ہم یورپین یونین کے فلاں بندے ہیں, حقیقت میں نہیں تھے. اچھا اس کے آگے چلیں تو جس طرح ہم نے پہلے ذکر کیا کہ ڈیڈ پیپل, جس طرح کہ ڈاکٹر سون کی بات ہوئی, ڈیڈ این جی اوز, ڈیڈ میڈیا آؤٹ لیٹس, ان کو بھی انہوں نے ریزریکٹ کرنا شروع کر دیا, یعنی کہ ایک دفعہ نئی جان ان میں پھونکنے شروع کر دی, نئے سرے سے اجرا کر دی. اور جھوٹ کی بنیاد پر, جس طرح یہ سلائیڈ ہمارے سامنے چل رہی ہے اس میں کچھ نام ہیں میڈیا آؤٹ لیٹس کے, میں پڑھے دیتا ہوں کچھ نام. یہ وہ نام ہیں جو کہ میں نے ان کی ویب سائٹ کے اوپر رپورٹ سے لیے ہیں. البرکرکی ایکسپریس, اٹلانٹا لیڈر, آسٹن گلوب, بالٹیمور اسٹار, آگے چلتے جائیں ڈبلن نیوز, اورلینڈو ایکو, یعنی کہ ایک پوری لسٹ ہے ایک جو کہ ویب سائٹس اور نیوز سائٹس تھیں جو کہ فیک تھیں. یعنی یہ سارے آؤٹ لیٹس جو تھے اینٹی پاکستان جو ہے پروپیگنڈا وہ پھیلا رہے, یہ فیک آؤٹ لیٹس تھیں. اچھا اب یہ فیک آؤٹ لیٹس جو تھیں ان کو پھر وہ کیا کرتے تھے, 2 حصوں میں انہوں نے اپنے کام کو ڈیوائیڈ کیا ہوا تھا. جو 2 حصوں میں کام کو ڈیوائیڈ کیا ہوا تھا وہ یہ تھا کہ جنیوا کیونکہ یونائٹڈ نیشنز کا ہیڈ کوارٹر ہے بیسیکلی, تو وہاں پہ وہ تھنک ٹینکس کو استعمال کرتے تھے, این جی اوز کو استعمال کرتے تھے, اور ان فیک میڈیا جو آؤٹ لیٹس تھی ان کی ایکریڈیشنز لیتے تھے, ایکریڈٹ کروا کے اپنے آپ کو لیجیٹیمائز کرتے تھے کہ ہم وہاں پہ یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹس کاؤنسل میں جا کے کچھ باتیں کریں. اور کیا باتیں ابھی بعد میں کرتے ہیں ہم اس کے اوپر. جہاں تک برسلز کا تعلق ہے, یورپین یونین, تو یہ رپورٹ بتاتی ہے کہ وہاں پہ یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ وہاں پہ جو فار رائٹ ممبرز آف یورپین پارلیمنٹ جنہیں ایم ای پیز کہا جاتا ہے ان کو بھارت کے دورے کرواتے تھے, اور وہاں پہ دکھاتے تھے کہ یہ بھارت کا شائننگ چہرہ ہے, اور وہ فار رائٹ لوگ تھے, اور فار رائٹ لوگ جا کے واپس بھارت کی زبان بولنا شروع کر دیتے تھے وہاں پہ. اچھا اس میں ایک آخری بات جو ناظرین کے سامنے میں پیش کرنا چاہتا ہوں, انہی جو انڈین کرونیکلز بھی کہا جا رہا ہے ان کے اندر جو سامنے آئی ہے کہ ان کا طریقہ ایک واردات کیا تھا, موڈس اپرینڈی کیا تھا. یہ جو ہم سلائیڈ سامنے دکھا رہے ہیں, شری وستوا گروپ تھا, فیک این جی اوز بنائی ہوئی ہیں
یونائٹڈ نیشنز کے اندر انہوں نے ایکریڈٹ کروا دیا ان کو. اچھا, تھنک ٹینکس بنائے ہوئے ہیں. ایک EU کرونیکلز کے نام سے کچھ ویب سائٹس اور کچھ نیوز انفارمیشن آؤٹلیٹس بنائی, فیک ہیں ساری کی ساری. اچھا, تھنک ٹینکس اور یہ جو EU کرونیکلز ہیں ان کے اندر MEPs جو فار رائٹ ہیں وہ اپنے آرٹیکلز بھی چھاپ رہے ہیں, ان کے تھرو وزٹس بھی کر رہے ہیں مختلف جگہوں پہ. اب بات سامنے آتی ہے کہ انوالو کس طرح کیا جاتا ہے اور کس کے خلاف کیا جاتا ہے. سارے کا سارا پروپیگنڈا ان ساری چیزوں کے اندر ہوتا تھا اینٹی پاکستان. تمام پروپیگنڈا کہ پاکستان کے اندر یہ موومنٹ چل رہی ہے. مثال کے طور پہ فری بلوچستان کی موومنٹ, جتنے عرصہ ہمارے لوگوں نے پک کر کے, ہمارے نیوز آؤٹلیٹس نے بھی پک کر کے یہ انفارمیشن پرووائڈ کی, وہ ساری کی ساری ان یہ جو شری وستوا گروپ ہے ان کی طرف سے آئی ہوئی انفارمیشن جو کہ فیک تھی, لوگ جو کہ فیک تھے ان کی بیسس پہ ہمارے سامنے آتی رہی اور اس کو استعمال کیا جاتا رہا. اور جس طرح 15 سال کا آپریشن ہے, 15 سال کے آپریشن میں جتنی بھی گورنمنٹس تھی ان سب کو انڈرمائن کیا گیا ہے. اب دیکھ لیں 2006 سے لے کے ابھی بھی وہ چل رہی ہے, اس کے خلاف ایکشن کوئی نہیں, لیکن ابھی بھی وہ چل رہی ہے. تو اس کا مطلب ہے جتنی ہماری گورنمنٹس آتی رہیں ان سب کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کی جاتی رہی وہاں پہ, اور پاکستان ایز اے اسٹیٹ اس کے خلاف پروپیگنڈا کر کے اس کو برا بنا کے پیش کرنے کی کوشش کی جاتی رہی. سیکنڈلی, انڈیا کا مین اسٹریم میڈیا اس کو اٹھاتا تھا. انڈیا کہتا ہے نا کہ ہم ڈائریکٹلی تو اس میں انوالوڈ ہی نہیں تھے, انڈیا نے یہ کہا ہے, یہ تو خود کر رہے تھے, وہ کر رہے تھے. انڈیا کا مین اسٹریم میڈیا انوالوڈ تھا. انڈیا بیسڈ جو ایشین نیوز انٹرنیشنل ہے ANI, اور جو انڈیا زی جو ان کا گروپ ہے میڈیا گروپ, اس کے اندر جو ان کا DNS ہے ڈیلی نیوز اینڈ انالیسس, وہ ان کی سٹوریز کو پک کرتا تھا ان جھوٹے اخباروں سے, اور وہ پک جب کرتا تھا تو وہ خبریں لیجیٹیمائز ہو جاتی تھیں. اب باقی ساری دنیا اٹھاتی تھی ANI سے اور DNS سے, جو کہ انڈیا کے ریپیوٹیڈ سو کالڈ ادارے ہیں موجود ہیں. وہ پھر ایک طرح سے انڈیا کا آفیشیل موقف بن جاتا تھا اور ٹارگٹ کیا جاتا تھا نمبر 1 پاکستان کو. اینٹی پاکستان پروپیگنڈا سارے کا سارا باقاعدہ اس رپورٹ کے اندر لکھا ہوا کہ اینٹی پاکستان پروپیگنڈا, جس سے ہم نے سلائیڈز بھی دکھائی ہیں, اس کے اندر باقاعدہ یہ چیز موجود ہے کہ اینٹی پاکستان پروپیگنڈا. اور شاذ و نادر ایسا بھی ہوتا تھا کہ اینٹی چائنا پروپیگنڈا, خاص طور پہ جب سے یہ CPEC اور BRI کا معاملہ سامنے آیا. تو بیسیکلی یہ ان کی ہائبرڈ ٹیررزم تھی. انڈیا باقاعدہ انوالو تھا اس کے اندر. شری وستوا گروپ جو تھا اس کو قائم کیا ہوا تھا. ہائبرڈ ٹیررزم کو اگر ہم عام زبان میں, آج کی عام فہم زبان میں ایکسپلین کرنا چاہیں تو وہ کیا ہے کہ دجل, دھوکے, فریب پر بیسڈ آپ اپنے آپریشنز کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ دوسروں کے خلاف جنگ کر سکیں. ایوب بیگ صاحب, جس طرح رضا الحق صاحب نے پوری ڈیٹیل بتائی اس پورے نیٹ ورک کی, جعلی اور فیک نیٹ ورک کی, یہ فرمائیے کہ انڈیا جو ہے اس ساری جال سازی سے کیا مقاصد حاصل کرنا چاہتا تھا, اور پاکستان کو اس کو اندرونی طور پہ اور بیرونی طور پہ کیا نقصانات ہوئے اس ساری کیمپین کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسیم صاحب, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہندو اکثریت میں ہے بھارت میں, اور ہندوؤں کی جماعت کانگریس جو تھی تقسیم ہند سے پہلے, وہ تقسیم ہند کے سخت خلاف تھی. یعنی کہنا میں یہ چاہتا ہوں, میں بات کا آغاز اس سے کرنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان یا بھارت جو بھی سے کہیں آپ, وہ پاکستان کے قیام کے خلاف تھا کہ پاکستان قائم ہو. پاکستان کا ازلی دشمن. ہاں, پاکستان کا ازلی دشمن تھا. میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو. یہ 3 جون 1947 کی تاریخ بہت مشہور ہے کہ جب تقسیم ہند کا فیصلہ کانگریس نے تسلیم کر لیا. تو آپ اندازہ کیجئے ہندو ذہنیت کا اور ہندو قیادت کی تنظیم کا کہ جو لوگ کانگریس کی طرف سے گئے تھے اس میٹنگ میں, جو 3 جون 1947 کی ایک مشترکہ میٹنگ ہوئی مسلم لیگ, کانگریس اور انگریز, تو اس میں تقسیم ہند کو تسلیم کر لیا گیا. یعنی انہوں نے ایک سمجھ لیا کہ ہمارے سینے پر ایک داغ جو ہے لگایا جا رہا ہے, اور انہوں نے اسے قبول کر لیا, لیکن انتہائی کراہت سے. اس پر میں ایک جملہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں, تاریخی جملہ جو بولا گیا, تو آپ اندازہ کریں کہ انہیں کس قدر دشمنی تھی تقسیم ہند کے حوالے سے اور کس قدر نفرت تھی. اس میں تھے شامل پنڈت نہرو, اس میں مہاتما گاندھی خود کسی میٹنگ میں نہیں آتے تھے, 1 to 1 بات کر لیتے تھے. ان میٹنگوں سے بلند شے تھے وہ. پنڈت نہرو تھے, سردار پٹیل تھے, اور تیسرے ایک اور ہے
جب یہ طے ہو گیا کہ ہندوستان تقسیم ہوگا، کانگریس بھی ماننے پر مجبور ہو گئی، تب تینوں کی لڑائی کس بات پہ ہو رہی ہے؟ میٹنگ سے نکلتے وقت باپو کو کون بتائے گا کہ یہ فیصلہ ہو گیا ہے؟ باپو کو کون بتائے گا؟ میں نہیں بتاؤں گا باپو کو یہ فیصلہ، آپ بتائیں باپو کو۔ باپو کون بلا؟ مہاتما گاندھی۔ یعنی اس قدر وہ اس کو ایک غلط، ایک خوفناک فیصلہ سمجھتے تھے کہ وہ جو ان کا اپنا اصل لیڈر تھا، جو پیچھے بیٹھا ہوا تھا، جو سارا معاملہ گھماتا تھا، اس کو بتانے سے خوف زدہ ہو رہے تھے۔ اتنا غیر متوقع فیصلہ تھا تقسیم ہند۔ گویا پاکستان کا قیام ہندوستان کے سینے پر مونگ ڈلنے والی بات تھی، اور وہ دشمنی آج تک ہندوستان کے اندر سے نہیں نکلی۔ اور جیسا کہ بہت سے بھارتی لیڈروں نے کہا تھا، اور آپ کو معلوم ہے کہ مہاتما گاندھی نے بھی کہا تھا، بڑا مشہور فقرہ کہ پاکستان میری لاش پہ بنے گا، تو بہت سے کانگریسی لیڈروں نے کہا تھا کہ پاکستان بن تو جائے گا لیکن چند ماہ کے اندر اندر وہ پھر ہمارے قدموں میں آ گرے گا اور ہمارے ساتھ مل جائے گا۔ اس طرح کی باتیں بہت کی تھی، لہٰذا آغاز ہی سے کوشش ہے کہ پاکستان کو ختم کیجیے۔ یہ تو وہاں کبھی جنگیں ہوئیں، کبھی جو کچھ کر سکے انہوں نے کیا، یہ بھی اس کا ایک حصہ ہے۔ یہ جو اتنی بھی جہاز سازی کی صرف اس لیے کہ دنیا میں پاکستان کا امیج خراب ہو، دنیا میں پاکستان کو ایک دہشت گرد ملک سمجھ جائے، دنیا میں پاکستان کو ایک فسادی ملک، دنیا میں انتشار پیدا کرنے والا ملک، یہ تصور دیا جائے۔ یہ کرتے رہے ہیں وہ کوشش، یہ مقصد تھا تاکہ پاکستان ظاہر ہے دنیا کی نگاہوں میں کمزور ہوگا۔ جیسے کہ انہوں نے بتایا ہے شاید کہ وہ اس معاملے میں یو این او کے لیٹر پیڈ استعمال کرتے رہے، یعنی اپنی خبر، اپنی بات یو این او کے لیٹر پیڈ پر جعلی طور پر شائع کرتے رہے۔ تو اس قسم کے وہ کام کرتے، مقصد تو یہ تھا پاکستان کی دشمنی۔ اب آئیے اس طرف کے اندرونی طور پر اس کے کیا اثرات ہوئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بڑے شدید اثرات ہوئے اس پر پاکستان کے۔ دیکھیے جب بہت سی خبریں آتی ہیں تو اکثریت تو اس کو سچ ہی سمجھتی ہے نا، خاص طور پر ہمارے قبائلی علاقے بہت بری طرح متاثر ہیں، اور انہوں نے خاص طور پر ہمارے سیکورٹی اداروں کو ہدف بنایا، جس سے یہ آپ نے دیکھا کہ قبائلی علاقوں میں پی ٹی ایم بنی۔ یقینی طور پر اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ فروخت شدہ لوگ ہیں، خریدے ہوئے لوگ، لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جو صحیح سوچ رکھنے والے تھے، لیکن جب یہ پروپیگنڈا ان کے سامنے آیا تو اس نے کہا کہ ہمارے خلاف یہ ہو رہا ہے، پاکستان کے ادارے یہ کر رہے ہیں، تو ان کی ذہنوں میں تبدیلی آئی۔ فری بلوچستان کا معاملہ کیا، اور بہت سے انہوں نے جو ہے اس طرح کے، یعنی یہاں تک کہ ایک بلوچ لڑکے کو پیش کیا گیا کہ یہ ہے جس کے پر ظلم ہوا اور پاکستانی فوج نے یہ کیا وہ کیا۔ انٹرویو سے پتہ لگا اس کو پتہ ہی نہیں ہے بلوچستان کہاں ہے، اور بلوچستان کے کون کون سے ضلع ہیں، کہاں کہاں یہ ہے، یعنی بالکل ایک جعلی طور پر ایک پیش کر دیا گیا۔ مسنگ پرسن کا معاملہ انتہائی ایگزیجریٹ کر کے پیش کیا۔ دیکھیے اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہمارے ادارے بڑے دودھ کے دھلے ہوئے ہیں، انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی، لیکن بڑا فرق ہوتا ہے نا کہ ہوں دو واقعات اور دنیا کے سامنے آن 200 2000، تو فرق تو پڑے گا۔ ایک تو وہ قبائلی علاقے والے لوگ بڑے متاثر ہوئے، پھر یہ کیونکہ دہشت گردی کی ایک چلی تھی باقاعدہ معاملہ ہوا تھا، اس میں ظاہر ہے فوج نے کارروائی کی، اور جب فوجیں کارروائی کرتی ہیں تو پھر زیادتیاں ہوتی ہیں فوج کی طرف سے۔ یہ بالکل ایک ایسا اصول ہے جو دنیا مانتی ہے، جب کوئی فوجی کارروائی ہوگی تو وہ کبھی یہ نہیں ہوگا کہ وہ ٹھکانے پہ نشانے لگیں گے، وہ کسی غلط کو ماریں گے تو کسی صحیح کو بھی مار دیں گے، یہ ہوتا ہے۔ تو اس میں ان کو ظاہر قبائلی علاقوں میں یہ تکلیف بھی پہنچی تھی۔ تو اندرونی طور پر پاکستان میں پھر یہ خاص طور پر ہمارا یہ پڑھا لکھا طبقہ، اور پھر ہمارا لبرل طبقہ اور ہمارا یہ سیکولر طبقہ ہے، وہ بہت زیادہ ان کی طرف راغب ہو گیا، اور وہ جو پروپیگنڈا خاص طور پر فوج کے خلاف کر رہے تھے اس کو انہوں نے بہت قبول کر لیا۔ دیکھیں پھر میں یہ کہوں گا، یہ بات واقعتاً ایسا نہیں ہے کہ فوج کچھ نہیں کر رہی تھی تو ان کے خلاف سب کچھ ہو رہا تھا، کچھ نہ کچھ ہو رہا تھا جس کو بہت برایا جا رہا تھا، لیکن ہمارے یہ لوگ یہ بات سمجھنے میں ناکام ہوئے ہیں کہ فوج نے چند اقدامات، ہماری اسٹیبلشمنٹ نے چند اقدامات غلط کی ہیں، یقیناً غلط کی ہیں، انہیں داخلی سیاست میں حصہ نہیں لینا چاہیے تھا، انہیں داخلی سیاست میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن اگر ہم ان کے خلاف کو محاذ بنا لیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اگر ہم انہیں کمزور کرنا شروع کر دیں گے
تو ہم پھر شام بن جائیں گے, پھر ہم عراق بن جائیں گے, پھر ہم لیبیا بن جائیں گے. کیوں وہاں یہ ہوا, کیوں وہاں یہ انتشار پھیلا؟ اس لیے کہ ان کی فوج ان چیزوں کو نہیں روک سکی. اور الحمدللہ ہماری فوج نے ان تمام دہشت گرد کارروائیوں کو روکنے میں بڑی, اور ملک کو اس سمت میں جانے سے کہ وہ شام بن جائے یا عراق بن جائے یا لیبیا بن جائے, الحمدللہ انہوں نے اس کو روک لیا. کیا تھی ٹی ٹی پی اور کیا وہ کس لیے کام وہ کر رہے تھے؟ یہ سب کچھ اسی لیے ہوا تھا. پھر یہ کہ بیرونی سطح پر پاکستان کو بہت نقصان ہوا. یہاں تک پتہ چلا کہ یو این او میں انہوں نے اپنے بندے بٹھائے ہوئے تھے ان فیک کمپنیوں نے. فیڈرل میں ہمیں گرے لسٹ میں کر دیا. بھارت نے اس سے 10 گنا برے کام, غلط کام کیے, انہیں نہیں بھیجا گیا, انہیں تو بلیک لسٹ میں جانا چاہیے تھا. لہٰذا امریکہ کے ہم پر بہت سی پابندیاں لگی, ہماری تجارت متاثر ہوئی, بہت زیادہ ہم متاثر ہوئے. لہٰذا اندرونی طور پر بھی, اور میں سمجھتا ہوں کہ اندرونی طور پر بہت نقصان پہنچا ہے. ہمارے ایک طبقے کا جو ذہن بدل کر رکھ دیا گیا نا, یہ ہمارے دشمن ہے, میں سمجھتا ہوں بہت کامیاب ہوئے اس میں نقصان پہنچانے میں. لہٰذا یہ اندرونی طور پر بھی ہمیں نقصان پہنچانے میں کامیاب ہوئے اور بیرونی طور پر بھی نقصان پہنچانے میں کامیاب ہوئے. ذوالق صاحب یہ فرمائیے کہ کیا یہ پاسبل ہے کہ امریکہ اور یورپ جو جدید ٹیکنالوجی میں ہم سے بہت آگے ہیں, بلکہ کئی گنا آگے ہیں, وہ سب جو ہیں وہ اس سارے پروپیگنڈے سے, اس سارے نیٹ ورک سے, اس ساری کیمپین سے لا علم تھے؟ یہ کیسے پاسبل ہے؟ یعنی کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ بقول شاعر وہ جو ہے کہ ہمیں خبر ہے دشمن کے سب ٹھکانوں کی, شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے, کہیں یہ شریک جرم تو نہیں تھے اس میں؟ وسیم صاحب آپ نے بالکل درست فرمایا, ہرگز وہ بے خبر نہیں تھے اس چیز سے. دیکھیے اس وقت دنیا کی اگر آپ سٹیج کو دیکھیں اپنے سامنے, لیول آف ٹیکنالوجی مغرب کے اندر, ٹیکنالوجی چاہے ان کی ٹولز کے ذریعے ہو, چاہے ان کی پرسنل یعنی لوگوں کے ذریعے ہو, چاہے ان کے انسٹیٹیوشنز کے ذریعے ہو, خلا سے وہ اپنی اسپائنگ کر لیتے ہیں, بالکل سیٹلائٹ کے تھرو ٹریک کرتے ہیں. لبنان کے اندر بہت سارے انہوں نے ٹارگٹس اپنے اسرائیل کے جو ٹارگٹس تھے ان کو اسی طرح ہٹ کیا ہوا ہے, سیٹلائٹ کے تھرو ایران کے جو 2 اہم شخصیات کو ریسنٹلی جو انہوں نے مارا ہے وہ سیٹلائٹ کے ذریعے ٹریس کیا, کوئی شک نہیں ہے. دیکھیے چائنا کے اندر جو ٹریڈ وار اور اس کا امپیکٹ جو بھی چل رہا ہے, امریکہ کو پتہ ہے ہمارے لیے یہ ایک ٹریڈ کا پرابلم ہے, وہ پہلے سے ہی اس کو اینٹیسپیٹ کر رہا ہے اور اس کے اگینسٹ کوئی سٹیپس لینے کی کوشش کر رہا ہے. آپ دیکھیں تو یہ الیکشنز ہوں یا کوئی اور چیز ہو امریکہ کی, وہاں پہ رشین ہیکنگ کا لازمی ذکر آتا ہے, یعنی ان کے علم میں ہوتی ہیں کچھ چیزیں جو ہو رہی ہوتی ہیں. ابھی جس طرح آپ نے ذکر کیا, ایرانی نیوکلیئر پروگرام کو 2010 میں تو باقاعدہ سبٹاج کیا تھا انہوں نے, سٹکس نیٹ وائرس کے جو ہارڈ ویئر بیسڈ وائرس تھا ایک, اس کو یوز کر کے. اچھا اس میں دیکھیں کہ پاکستان میں جتنی موومنٹس بیگ صاحب جس طرح فرما رہے تھے, انہوں نے فومنٹ کی, چلوائیں موومنٹس, پی ٹی ایم کی موومنٹ بھی تھی اس کے اندر, اور بھی بہت ساری ایسی موومنٹس. تو ان کے پیچھے یہ جو شریواستوا گروپ ہے یہ تو خیر اس نے یہ تو عمل کر رہا تھا جو کر رہا تھا, باقی بے خبر ہرگز نہیں تھے اس حوالے سے. را کا نیٹ ورک موجود ہے, آپ انٹرنیشنلی دیکھیں تو سی آئی اے کو ایک پل پل کی خبر ہوتی ہے, موساد کو خبر ہوتی ہے, MI6 جو برطانیہ کی ہے ان کو خبر ہوتی ہے. آپ ان کے ٹولز دیکھیں, جو پروجیکٹ ایشلون ہے برطانیہ میں, وہ ایک ایسا انہوں نے پروجیکٹ ڈیزائن کیا تھا 2006 میں, غالباً ایک مرتبہ انہوں نے آن کیا اس کو, اور یہ ان کی گارڈین نیوز پیپر کی رپورٹ ہے, کوئی کنسپریسی تھیوری نہیں ہے. ٹھیک, پروجیکٹ ایشلون کے نام سے انہوں نے 2006 میں ایک پورا سسٹم بنایا ہوا ہے سرویلنس کا, اس کو 20 منٹ کے لیے آن کیا تو پچھلے 20 سال کے ٹیلی فون ریکارڈ سارے ان کے پاس آ گئے. ایسی ان کے پاس ٹیکنالوجیز ہوں, ایسے ان کے پاس جو انویسٹیگیٹو ادارے ہوں, ایسے ان کے پاس ڈیپ سٹیٹ کے ادارے ہوں جس طرح NSA ہے, موساد ہے, اس کے ہوتے ہوئے یہ چیز معلوم نہ ہو کہ ایک گروپ کہیں سے بیٹھا ہوا یہ کام کر رہا ہے, اور اتنا آرگنائز جس طرح کہ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یہ کوئی 2 لیپ ٹاپس کے پیچھے بیٹھ کے 2 بندوں کا آپریشن نہیں تھا, اور پھر یہ 2-4-6 دن کی بات نہیں ہے, 15 سال سے جاری ہے, 15 سال سے, اور اتنا مطلب وسیع لیول کے اوپر کام ہونا. یہ انفارمیشن تو باقاعدہ ان کو موجود تھی, انٹیلیجنس ایجنسیز کو بھی, ان کی ڈیپ سٹیٹ کو بھی, اور ایون یہ دیکھیں سب رپورٹس جو انہوں نے 2015 میں سٹارٹ کی تھی EU ڈس انفو لیب نے, 2017 میں تو ایک سب رپورٹ دی تھی
جس میں 55 ممالک کا اس وقت ذکر تھا اور تقریباً 250 میڈیا آؤٹلیٹس کا ذکر تھا. اور ابھی جو 10 دسمبر کو 8 دسمبر کو یہ والی رپورٹ آئی ہے, اس میں مزید جو ہے 116 اور پھر 750 کے قریب اور پوری ڈیٹیل کے اندر رپورٹ آئی ہے. تو یہ خبر تو پہلے سے ہی موجود تھی. ایک اور میں اس حوالے سے ایک اور اینگل سے یوں کہہ لیں بات کرنا چاہتا ہوں. یہ ایک ہم سلائیڈ چلا رہے ہیں. بھارت اپنے آپ کو نان لائن موومنٹ کا ایک ممبر قرار دیتا ہے اور غیر جانبدار تحریک جسے کہتے ہیں. اور ایک یہ انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف نان الائن اسٹڈیز ہے. انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف نان الائن اسٹڈیز یہ یونائٹڈ نیشنز کا ایکریڈیٹڈ ادارہ ہے. یونائٹڈ نیشن کا ایکریڈیٹڈ ادارہ جس کے اندر کتابیں بھی چھپی ہوئی ہیں, پبلیکیشنز بھی ہیں, وہ ساری ان کے پیچھے ان کے ڈائریکٹ لنک شری وستوا گروپ کے ساتھ نون ہے, سب کو معلوم ہے. یہ ہڈن بات نہیں ہے. پھر بھی آپ کو اس چیز کے اوپر شک نہ ہو کہ یہ چیز مطلب ان کی انفارمیشن میں نہ ہو کہ شری وستوا گروپ یہ کام کر رہا ہے. ایسی انفارمیشن اور ایسے گروپس کا سامنے ہونا ثبوت ہے اس چیز کا کہ معلوم تھا کہ یہ کام ہو رہا ہے. لیکن کیونکہ کرنے والا انڈیا تھا, اس طرح ایوب بیگ صاحب فرما رہے تھے, اور انڈیا کی ضرورت ہے, پاکستان کا ازلی دشمن اور گلوبل سٹیج کے اوپر اس وقت مغرب اور ایسی طاقتیں ان کو اس کی ضرورت ہو, اور دوسری طرف جس کے خلاف کیا جا رہا ہے وہ پاکستان ہے یا کسی حد تک چائنا, اور وہ دونوں ان کے دشمن. تو ان کو یہ چیز معلوم تھی, لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ انہوں نے صرف نظر سے کام لیا اور جان بوجھ کے لیا, اور اس کے جو ان کے سامنے ٹارگٹس تھے وہ بہت کلیئر کٹ تھے. اور ٹارگٹس یہی تھے, انڈیا ان کا فرینڈ ہے, ہیلپ کر رہا ہے اگینسٹ این اینیمی, اور وہ اینیمی کون ہے؟ پاکستان یا کسی حد تک چائنا. تو یہ چیز تو معلوم تھی. ایوب بیگ صاحب, یہ ای یو ڈس انفو لیب کی جو ہے یہ رپورٹ سامنے آئی, اور یہ اتنی تہلکہ خیز رپورٹ ہے کہ پوری دنیا میں اس کا ایک واویلا مچ جانا چاہیے تھا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت کے خلاف کو خاص رد عمل, جیسے رضا الحق صاحب بھی فرما رہے ہیں, نہیں آیا. آپ یہ فرمائیے, سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اگر یہی رپورٹ ان ایکسز آف ایول کے علاوہ کسی ملک کے بارے میں آتی تو دنیا میں کیا ہو جاتا؟ دیکھیے, آپ نے بہت صحیح بات کی ہے. بات یہ ہے کہ یہ اڑیا جال سازی تھی, یہ فریب کاری کا بدترین نمونہ تھا, یہ دھوکہ بازی تھی, یہ دجل تھا. لیکن یہ کبھی بھی بھارت کے ساتھ وہ سلوک نہیں کریں گے جس سلوک کا وہ ان جرائم کے ارتکاب کے بعد حقدار ہے. صحیح بات. کبھی بھی نہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے, میں تھوڑا سا پیچھے جاؤں گا پھر, کہ ورلڈ وار سیکنڈ کے بعد دنیا بائی پولر ہوئی. ایک طرف امریکہ, ایک طرف سوویت یونین. تو امریکہ کا ٹارگٹ یہ بنا کہ وہ سپریم پاور آف دا ورلڈ, یعنی دنیا میں صرف وہ ایک بڑی پاور اور کوئی نہ. لہذا اس نے فیصلہ کیا کہ پہلے ہی تو سوویت یونین کو ختم کیا جائے, اور یہ سوویت یونین کو ختم کرنے کے لیے مذہبی ممالک, مذہبی تناظیم اور مذہبی اداروں اور مذہبی لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا. اور اس میں مسلمانوں کو سب سے پہلے, کیونکہ مذہب سے سب سے زیادہ, اپنے مذہب سے سب سے زیادہ مسلمان ہی اٹیچ ہے. تو اور اس نے جو افغانستان میں سوویت یونین کے ساتھ کیا اسے دہرانے کی ضرورت نہیں, اور وہ معاملہ ہو گیا. سوویت یونین شکست و ریخت سے 2-4 ہوا اور باقی روس رہ گیا. اب یہ سپریم پاور آف دا ورلڈ بن گیا. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ جن دوستوں نے, جن مذاہب نے, جس ملک نے اس معاملے میں مدد کی تھی ان کا دوست بن کے رہتا. لیکن اس کا ٹارگٹ شروع سے تھا ہی یہ کہ پہلے میں اب اس اشتراکی دشمن کو ختم کروں گا, اس کے بعد اس مذہبی دشمن کو ختم کروں گا جس کا میں اس وقت سہارا لے رہا ہوں. لہٰذا اب اس کا جو بڑا حملہ ہے تھا اور ہے, اور وہ ہے اسلام کے خلاف, عالم اسلام کے خلاف, مسلمانوں کے خلاف. اب جو ملک, جو ریاست اسلام دشمن ہوگی وہ اتنے اس کے قریب عزیز ہوگی, اس سے زیادہ وہ دوستی کرے گا, کیونکہ وہ اس نے اب جھنڈا, اب علم اٹھایا اسلام کے خلاف. اچھا, عالم اسلام میں سے بھی آپ مختص کر لیجئے, الگ کر لیجئے پاکستان کو. کیوں؟ وہ اس لیے کہ پاکستان جو ہے وہ واحد دنیا کا اسلامی ملک ہے جس کے پاس ایٹمی قوت ہے. لہذا پاکستان جو ہے وہ اولین نشانے پر ہے. اچھا,
اب یہ جو کچھ انڈیا نے کیا وہ اس پاکستان کے خلاف کیا جو ایٹمی پاکستان ہے، اور ایٹمی پاکستان خود امریکہ کو اور اسرائیل کو بہت کھٹک رہا ہے، بہت اس کو کیا کہنا چاہیے، بہت گراں گزر رہا ہے، اس کی آنکھوں میں کھٹک رہا ہے. تو لہٰذا کیونکہ انڈیا نے یہ حملہ پاکستان پہ کیا اور امریکہ خود یہ چاہتا ہے، اس کا اسرائیل کا امریکہ سے کیا تعلق ہے؟ میں اس کو دوستانہ تعلق نہیں کہوں گا، میں اسے کہنے پہ مجبور ہوں کہ وہ ایک مالک اور غلام کا شاید تعلق ہے. شاید اس سے بات زیادہ گہری ہو جائے لیکن اس کے درمیان کر لیجئے. یعنی اسرائیل امریکہ کو گائیڈ کرتا ہے، مجبور کرتا ہے اپنے اہداف کی طرف چلنے کے لیے، اس کے اہداف کے اصول کے لیے. اور پاکستان ایٹمی ملک ہونے کی حیثیت سے اسرائیل کے لیے بھی سب سے بڑی رکاوٹ ہے. لہٰذا یہ سب کچھ کیونکہ بھارت پاکستان کے خلاف کر رہا تھا تو اس کا نتیجہ تو لازماً یہ نکلنا تھا کہ نہ صرف وہ کہ وہ اس سے صرف نظر کر رہے اتنے بڑے جرم کے خلاف، بلکہ یقیناً پوشیدہ طور پر اس کی پیٹھ تھپک رہے ہوں گے. دیکھیے میں تو یہاں تک کہتا ہوں یہ ان کی نظر میں اتنا بڑا جرم ہے، یورپ اور امریکہ کی نظر میں اتنا بڑا جرم ہے. پاکستان تو بہرحال اسے بیچارہ تو نہیں کہوں گا، بہرحال ایک کمزور، مالیاتی لحاظ سے کمزور، ہر لحاظ سے کمزور ملک ہے، سیاسی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے، ہر لحاظ سے کمزور. اگر یہ کام جو کام انڈیا نے کیا، اگر وہ روس یا چین جیسا، وہ تو طاقتور ملک ہے نا، وہ اتنے معاشی طور پر محتاج بھی نہیں ہے، تو امریکہ اور یورپ دنیا میں طوفان اٹھا دیتے. وہ کہتے دنیا میں انہونی ہو گئی ہے، وہ ہو گیا ہے جس کا اس انتہائی پرامن اور انتہائی شریف دنیا میں کوئی تصور نہیں ہونا چاہیے تھا. اتنا پروپیگنڈا انہوں نے روس اور چین کے خلاف. میں روس اور چین کی مثال کر رہا ہوں، پاکستان تو بیچارہ کرنے کے قابل ہی نہیں تھا، اور کچھ کرتا بھی تو پتہ نہیں اس کا کیا حشر ہوتا. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ انڈیا کی بجائے اگر روس یا چین جیسے ممالک بھی کرتے تو یورپ اور امریکہ اس کا گریباں پکڑ لیتے، اس کا جینا حرام کر دیتے. لیکن یہ کیونکہ اپنے بھارت نے کیا ہے، جس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ عالم اسلام کا دشمن ہے، اور اس سے بڑی خوبی یہ ہے کہ عالم اسلام میں جو ایٹمی طاقت کا حامل ملک پاکستان ہے، کیونکہ اس کے خلاف کیا ہے، لہٰذا وہ تو اس کو شاباش ہی دیں گے. سیاں بھائی کوتوال تو ڈر کہے گا، بالکل. لہٰذا انڈیا تو پھر کھلے عام وہ کر رہا ہے. رضا صاحب یہ فرمائیے کہ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جنگیں جو ہیں وہ گولہ بارود سے ہوا کرتی تھی، پھر کچھ ممالک میں ایٹمی صلاحیت جو ہے وہ حاصل کر لی، اور امریکہ نے تو اس کا تجربہ بھی کر لیا. اب ہم دیکھ رہے ہیں ٹیکنالوجی جس دور کی طرف بڑھ رہی ہے، ہائیبریڈ وارفیئر کا دور ہے. یہ فرمائیے کہ یہ ہائیبریڈ وارفیئر جو ہے یہ کس حد تک خطرناک ہے، اور دنیا میں یہ کس طرح اور کس انداز میں استعمال ہو رہی ہے؟ وسیم صاحب بہت امپورٹنٹ کویسچن آپ نے کیا، جس طرح کہ ہائیبریڈ وارفیئر ہے کیا. اصل میں اگر اس کو بہت سمپل الفاظ میں کہا جائے تو اس وقت کے جو ایک دجالی دور ہے، اس کے اندر دجل اور فریب اور جھوٹ کے ساتھ، اور ان کے ارد گرد جتنے ٹولز ہوتے ہیں اس کے ساتھ کسی دوسرے ملک کے اوپر حملہ آور ہونا، اور ملٹری پھر بعد میں خفیہ انداز میں اندر آتی ہے. میں آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں. یہ پول جوزف گوئبلز، یہ جو نازی جرمنی تھا اس میں چانسلر آف دا رائخ ہوا کرتا تھا یہ، اور اس کا بڑا مشہور قول ہے کہ کسی بھی بات کو جو کہ جھوٹ ہو اس کو اس قدر دہراؤ، اس قدر دہراؤ، اس قدر دہراؤ کہ آہستہ آہستہ اکثریت جو لوگوں کی ہے وہ اس کو سچ سمجھنا شروع کر دے. یہ ایک فلسفی ہے. اچھا، یہ فلسفی نازی جرمنی میں تو بعد میں آئی ہوگی. ہم دیکھتے ہیں کہ جو برطانیہ ہے، اب ہم اس سے سٹارٹ لے لیتے ہیں. پہلی جنگ عظیم ساری کی ساری انہوں نے جھوٹ کے اوپر بنائی ہوئی، اس کی بنیاد ساری کی ساری جھوٹ کے اوپر رکھی، اسی فلسفی پہ. بلفور ڈیکلریشن اسرائیل کا جو انسیپشن تھا وہ اسی جھوٹ کے اوپر رکھی گئی. اچھا، اس کے بعد آگے دیکھ لیں، یہ جو دوسری جنگ عظیم میں جو اس وقت امریکہ کا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ، اس زمانے میں اس کو ڈپارٹمنٹ آف پروپیگنڈا کہا جاتا تھا. اس کا نام ہی یہ تھا، ڈپارٹمنٹ آف پروپیگنڈا. اب وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ بن گیا ہوا ہے، کام تو وہی ہے. اچھا، 1945 کے اندر جب یہ دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی ہے تو بڑا مشہور تھا کہ جتنے نازیز ہیں جنہوں نے یہودیوں کا قتل عام کیا اور وغیرہ وغیرہ، ان کے خلاف جو ہے نیورنبرگ ٹرائلز کیا جائیں، اور نیورنبرگ ٹرائلز کیے گئے. ان میں بہت ساروں کو سزائیں دی گئیں.
یہ نہیں بتاتے, جو کہ CIA کے ڈی کلاسیفائڈ ڈاکیومنٹس میں چیز موجود ہے, کہ ایک آپریشن پیپر کلپ بھی اس زمانے میں کیا گیا جسے انفائٹڈا کہتے ہیں. وہ اس میں یہ تھا کہ جو نازی سائنسدان تھے ان کو امریکہ میں لا کے بھرتی کیا جائے. CIA کے اپنے ڈی کلاسیفائڈ ڈاکیومنٹس ہیں تاکہ استعمال کیا جا سکے. اسرائیل دیکھ سکتے ہیں آپ, جب سے سٹارٹ ہوا اب تک ہائبرڈ وارفیئر کے اندر انوالوڈ ہے. امریکہ جنگ عظیم دوم میں تو تھا ہی, ویتنام جسے وہ نام کی وار کہتے ہیں. چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, یہ ریمبو کی موویز ہوا کرتی تھی, اکیلا بندہ ساری کی ساری فوج کو ختم کر رہا ہے. یہ کیا تھا؟ ہائبرڈ وارفیئر تھی نا. لوگوں کے ذہن میں ایک بات پیدا کرنا کہ جی یہ ہمارا جو ایک سپاہی ہے وہ ویتنام کی لاشوں کے ڈھیر لگا رہا ہے وہاں پہ. ہائبرڈ وارفیئر. اور پھر 9/11 کے بعد تو خاص طور پہ ہینری کیسنجر کی بات تو خیر وہ تو اس کی تو ساری زندگی ہائبرڈ وارفیئر میں گزری ہے. نیو ورلڈ آرڈر 1990s میں, اور پھر 9/11 کے بعد تو آپ کو ہر جگہ پہ یہ چیز نظر آتی ہے. اب اس کے ریپرکشنز کیا ہوئے؟ ہائبرڈ وارفیئر پہلے آنی شروع ہوئی, یعنی کہ میڈیا کے تھرو, ایجوکیشن کے تھرو, جسے ہم عام سلیبس کہتے ہیں اس کے تھرو, نصاب تعلیم. اس کے علاوہ جو ہسٹری ہوتی ہے, تاریخ کو مسخ کرنا, تاریخ کو کسی دوسرے انداز میں پیش کرنا. جس طرح کہ ابھی موروکو نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہے نا, اس کو ریکگنائز کر لیا ہے, تو ان کے ایجوکیشن منسٹر نے یہ بیان دیا ہے موروکو کے کہ ہم یہ جو ایک کام کریں گے اس میں یہ ہوگا کہ جوئش ہسٹری اپنے سکولز میں پڑھانا شروع کر دیں گے تاکہ آئندہ نسل کی ذہن سازی کرنی شروع کر دی جائے. اچھا, اور ساتھ ساتھ یہ کہ جو سول وارز جگہوں پہ کریٹ کرنا, آپ کو جگہ نظر آتی ہیں. عرب سپرنگ اس کی ایک بہت بڑی مثال تھی, وہاں پہ سول وارز کریٹ کی. اب جن لوگوں نے صدام حسین کا یا جنہوں نے معمر قذافی کا تختہ الٹا تھا, اب وہ دوبارہ پلٹ کے کہہ رہے ہیں کاش ہم نے یہ نہ کیا ہوتا. جو ہمارے اوپر اس کے بعد بیتی ہے وہ بہت بری بیتی ہے. اچھا, پھر یہ کہ اینٹی ہیروز کو ہیروز کے طور پہ پیش کرنا, وہ ہمارے ہاں بھی کوشش کی جاتی رہی ہے اور ابھی بھی کوشش جاری ہے کہ جی یہ جو ٹیپو سلطان ہے اس کو کیوں آپ ہیرو کے طور پہ پیش کرتے ہیں, اور طریقے سے پیش کریں. وہی سلیبس اور ہسٹری اور ان چیزوں کو ملا کے پیش کرنا, یہ ساری ہائبرڈ وارفیئر کے حصے ہیں. 9/11 کے ڈرامے کے بعد تو یہ بہت کلیئر کٹ ہو گیا, اور جتنی اسرائیل کی جو پیس ڈیلز چل رہی ہیں پیس کے نام کے اوپر, دجل فریب دھوکہ ہے. اصل میں تو وہ اپنے ایک کسی شخص کا انتظار کر رہے ہیں جسے ہم دجال کہتے ہیں, اس کے لیے پوری کی پوری تیاری کے اندر وہ مصروف ہیں. انڈین کرونیکلز کی جہاں تک بات آتی ہے تو یہ اسی ہائبرڈ وارفیئر کا ایک, جس طرح کہ ایوب ایک ساتھ ذکر فرما چکے ہیں, ایک بہت بڑا امپورٹنٹ ایک ایسپیکٹ تھا. انڈین گورنمنٹ, انڈین انٹیلیجنس ایجنسیز, انڈین ڈیپ اسٹیٹ اور پھر بیرونی ڈیپ اسٹیٹ بھی انوالوڈ تھی. پاکستان کو اس کے خطرات, جس طرح آپ نے ذکر کیا نا اب کویسچن کے اندر, خطرات میں اکنامک خطرات اور اکنامک اس کے نقصانات بہت زیادہ اٹھانے پڑے ہیں. پولیٹیکل نقصانات, اور پھر یہ کہ فرقہ بازی, تفرقہ, صرف فرقہ بازی صرف یہی نہیں کہ مذہبی فرقہ جو ہے وہ آپ یوں کہیں کہ مختلف جو ایتھنک بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھنے والے, مثال کے طور پہ پختونوں کو کسی اور کے خلاف کر دینا, یا کسی اور کو, پنجابیوں کو کسی اور کے خلاف کر دینا, اس چیز کو بھی استعمال کیا گیا. سندھیوں, بلوچیوں کو, نسل پرستی کو استعمال کیا گیا. اس پوری آپ نے بالکل صحیح جو لفظ ہے اس کی طرف توجہ دلائی. ساتھ یہ کہ ڈپلومیٹیکلی پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی گئی اور ہر جگہ کرنے کی کوشش کی گئی, اور اس کے نتائج ہمارے سامنے ہیں. 2017 کے اندر یہ جو یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹس کاؤنسل کا UNHRC کا جو اجلاس ہوا تھا, اس کے اندر باقاعدہ لوگوں نے, جھوٹے لوگوں نے جو کہ موجود ہی نہیں تھے بلوچستان میں اور جو جن کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا پاکستان سے, انہوں نے تقریریں کی وہاں پہ جو مختلف ممالک ہیں ان کے اندر بسز ایسی چلائی گئی جن پہ پینٹ کیا ہوا تھا فری بلوچستان. بلوچستان کے خلاف تقاریر ہوئی وہاں پہ. اور اس رپورٹ کے اندر یہ جو انڈین کرونیکلز کی رپورٹ EU ڈسانفو لیب نے دی ہے, اس کے اندر باقاعدہ ان چیزوں کا ذکر ہے. 2019 میں یہاں پہ مقبوضہ کشمیر کا FR رائٹ MEPs کا دورہ کروایا گیا باقاعدہ. مودی نے استقبال کیا اور دورہ کروایا, اجیت دوول وہاں پہ موجود تھا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو ہے وہ لا آف دا جنگل چل رہا ہے دنیا میں, اور لا آف دا جنگل جو ہے اس کے اندر ہائبرڈ وارفیئر انہوں نے جائز کر لی ہوئی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہائبرڈ وارفیئر جو ہے یہ جاری ہے. ابھی اسی کی بات ہے کہ برطانیہ نے جو ہے ایک انڈین ٹی وی چینل ریپبلک ٹی وی کو, ان کے جو ایک اینکر نے جو گوسوامی نے جو پروپیگنڈا کیا پاکستان کے خلاف,
اس پاداش میں ہاں جی۔ برطانیہ نے جو ہے وہ انڈیا کے ریپبلک ٹی وی کو 20,000 پاؤنڈ جرمانہ کیا. جی ہاں، یعنی یہ سب کچھ کے باوجود وہ اپنا کام کرتے جا رہے ہیں. وہ کرتے رہیں گے اور ان کو اس جرمانے کی اتنی لمبی چوڑی پرواہ نہیں ہے. انڈیا کے بہت سارے چینلز وہاں میں موجود ہیں. ریپبلک ٹی وی تو خاص ایک اپنی لائن ٹو کرتا ہے نا, اور یہ ارنب گوسوامی ہے, اس کا تو خاص ایک طریقہ کار ہے کہ یہ جو بدتمیزی کے ساتھ جس طرح کرتا ہے کام اپنے سارے. لیکن یہ ہائبرڈ وارفیئر پاکستان کو تو کم از کم اس چیز سے, ہمارا دین ہمیں اس چیز کی تعلیم دیتا ہے کہ وہ چیز جو کہ دجل, دھوکے اور فریب پر مبنی ہو, اس میں نہیں ہمیں انوالو ہونا چاہیے. ہاں حقائق جو ہیں جس طرح ہم کر رہے ہیں, یہ ہمارے پاس ایویڈنس ہے. اسلام جو ہے وہ ہائبرڈ وارفیئر کے حق میں نہیں ہے. ہم ہائبرڈ وارفیئر نہیں کر رہے, ہم حقائق کو لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں. اصل مکروہ چہرہ جو کہ اب انڈیا کا بھی ہے اور جو کہ باقی جس طرح آپ نے ذکر کیا تھا نا ایک سوال میں, ایکسس آف ایول, وہ ایکسس آف ایول کا بھی مکروہ چہرہ ہے, وہ ان کو پیش کر رہے ہیں اس کے سامنے, لیکن سچ کی بنیاد پہ پیش کرتے ہیں. ہم ہائبرڈ وارفیئر کے حق میں ہرگز نہیں ہیں. ایوب بیگ صاحب یہ بتائیے کہ انڈین کرونیکلز کے بارے میں جو یہ جو رپورٹ آئی ہے, اس کے بعد تو جس کا ذکر آپ نے بتایا کہ انڈیا جو ہے وہ پاکستان کا ازلی دشمن ہے, یہ بڑی کلیئر واضح تقسیم نظر آ گئی ہے بلیک اینڈ وائٹ کی صورت میں. اب یہ فرمائیے کہ حکومت پاکستان کو کیا عملی اقدامات اٹھانے چاہیے اس رپورٹ کے آنے کے بعد کہ پاکستان اندرونی طور پہ اور بیرونی طور پہ ان سارے خطرات سے محفوظ ہو سکے؟ آپ نے دوست کہا کہ یہ بات تو آ گئی ہے کہ ہمارے دوست کون ہیں, ہمارے دشمن کون ہے. کلیئر کٹ ہوگی نا بات. انڈیا ہے, اسرائیل ہے, امریکہ ہے اور یورپ ہے. یہ سب عالم اسلام کے دشمن ہیں اور عالم اسلام میں پاکستان کے ایٹمی وجوہات کی بنا پر زیادہ بڑھ کر دشمن ہیں. جہاں تک تعلق ہے کہ حکومت پاکستان کو کیا کرنا چاہیے, میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان کو سفارتی سطح پر جتنی کوشش کرنی چاہیے تھی وہ نہیں ہوئی. یعنی بہت کم ہوئی ہے. بہت کم. یعنی یہ رپورٹ کو لے کے تو پوری دنیا میں گھوم جانا چاہیے پاکستان. بالکل, میں آپ سے مکمل اتفاق کرتا ہوں کہ اس حوالے سے یہ کوششیں بہت کم ہوئی ہیں. یہ ہونی چاہیے ایک آدھ پریس کانفرنس سے یا ایک دو جو ملکوں میں جا کر یہ کہنے سے یہ بات نہیں بنتی تھی, جسے کہتے ہیں نا گھر گھر جا کر چرچا کیا جانا چاہیے تھا. انٹرنیشنل فورمز پہ اٹھانی چاہیے, بار بار اٹھانی چاہیے تھی. میں سمجھتا ہوں کہ سفارتی سطح پہ کام کرنے کے علاوہ ہمیں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جانا چاہیے. کچھ فیصلہ ہوتا جو ہوتا, ایک دفعہ بات ہو جاتی نا, جیسے یو این او میں بات اٹھانی چاہیے. یہ دوسرے ممالک سے, مسلمان ممالک سے, اگرچہ مسلمان ممالک اس وقت جس رو میں بہ چلے جا رہے ہیں ان سے کوئی توقع کرنا میں سمجھتا ہوں کوئی درست نہیں ہے. لیکن انڈیا کا مکروہ چہرہ تو دکھایا جا سکتا تھا. بہرحال ایسا نہیں ہو سکا, ایسا نہیں ہو رہا, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں جو کمی ہے اس کی تلافی کی جائے. جہاں تک اس کے اندرونی اور بیرونی لفظ استعمال کیا دشمن, میں دیکھیں اندرونی طور پر جو لوگ متاثر ہوئے ہیں وہ میں سمجھتا ہوں ان کے بارے میں میری رائے یہ ہے کہ انہیں سمجھانے کی ضرورت ہے, ان سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. انہیں سمجھانے کی ضرورت ہے, انہیں حالات بتانے کی ضرورت ہے کہ ہمارا دشمن یوں کر رہا ہے اور آپ اس کی باتوں میں نہ آئیں. جہاں تک بیرونی دشمنوں کا تعلق ہے وہ تو سمجھائے ہیں, انہیں کیا سمجھانا ہے, وہ تو ایک لائن پر لگے ہیں, انہیں تو کرنا ہے, انہیں تو کاؤنٹر کرنے کے لیے. لہٰذا ہمارے لیے اس کا ایک ہی حل ہے, اور وہ حل ہے کہ ہم بصیت ملک, بصیت قوم, بصیت امت اپنی جگہ پر مستحکم ہوں, مضبوط ہوں. دیکھیے وہ ہم بچپن میں ایک مضمون پڑھا کرتے تھے, اگر امن چاہتے ہو تو جنگ کے لیے تیار ہو. اگر آپ امن چاہتے ہیں نا تو اپنے آپ کو مضبوط کریں. یعنی اگر آپ کمزور ہوں گے, اگر آپ بزدل دکھائی دیں گے, اگر آپ کی فوٹنگ نہیں ہوگی تو آپ تو دوسرے کو دعوت دے رہے ہیں کہ وہ آپ کو اچک لے. لیکن اگر آپ مضبوط ہیں, دیکھیے ہم یہ کہتے ہیں اور کسی حد تک صحیح کہتے ہیں کہ آج تک پچھلے چند سالوں سے انڈیا نے جو پاکستان پر حملہ نہیں کیا بہت سے مواقع پر, تو اس کی وجہ ہمارا وہ ایٹمی قوت کا ہونا تھا, اس وجہ سے وہ ہٹا. اگر ہم ایٹمی قوت نہ ہوتے تو کب بھارت حملہ کر چکا تھا. لیکن یہ طاقت آئے گی کیسے؟ اصل میں دیکھنا چاہیے کہ ہم ایک نظریاتی ملک ہیں, ہمیں اپنے نظریے پہ ٹھک کر کام کرنا ہوگا. کیا وجہ ہے سوویت یونین کیوں بکھر گیا, کیوں منتشر ہو گیا؟ سینکڑوں ایٹم بم تھے, بہت کچھ تھا, لیکن وہ اپنے نظریے سے ہٹ گیا تھا. نظریہ غلط تھا یا صحیح تھا, وہ اپنے غلط نظریے سے بھی ہٹ گیا تھا.
ہمارا تو اللہ کے فضل و کرم سے بڑا صحیح اللہ کا عطا کردہ، اللہ کے رسول کا عطا کردہ اور اللہ کی کتاب میں دیا گیا نظریہ ہے. اگر ہم اس پر قائم ہو جائیں اور اللہ کی طاقت ہم سے مل جائے تو پھر کوئی امریکہ، کوئی یورپ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا. دیکھیں میں حیران ہوتا ہوں کہ لوگ اب بھی خیال نہیں کرتے کہ افغانستان میں کیا ہوا. افغانستان میں 43 ممالک کی سب سے طاقتور ترین ممالک کی افواج جدید ترین ٹیکنالوجی کے ساتھ کس بری طرح ناکام ہوئی. کیا تھا؟ افغان طالبان کو اللہ کی حمایت حاصل تھی، اللہ کی نصرت حاصل تھی، اللہ کی مدد حاصل تھی. ہاں ہمارے پاس تو اللہ نے مالی وسائل بھی دیے ہوئے ہیں، عسکری وسائل بھی دیے ہوئے ہیں، ہم ایٹمی قوت ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں، اس کی بھی ضرورت ہے کہ ہم اپنے گھوڑے تیار کریں، اس کی بھی ضرورت ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اپنا رشتہ اللہ کے ساتھ مضبوط کر لیتے ہیں، اللہ کی کتاب کے ساتھ مضبوط کر لیتے ہیں، اللہ کے رسول کی سنت کو دانتوں سے پکڑ لیتے ہیں، چمٹ جاتے ہیں اس کے ساتھ، تو وہ پھر جو طاقت حاصل ہوگی تو وہ سونے پہ سہاگا ہوگی. پھر وہ پاکستان ایک ایسا واقعتاً ملک بنے گا کہ امریکہ جیسے ملک بھی آنکھیں دکھانے سے پہلے سوچے گا کہ یہ وہ ملک ہے جو دینی اور دنیاوی طور پر، روحانی طور پر بھی ایک مستحکم ملک ہے. جس طرح ہم بھارت کو آج جواب دیتے ہیں نا، کیونکہ بھارت کے مقابلے میں ہمارے پاس کچھ طاقت ہے. جس طرح ہمارا وزیر اعظم کہہ دیتے ہیں نا، یا وہ کہتے رہے ہیں کہ منہ توڑ جواب دیں گے، یہ ہم جواب اللہ کے فضل و کرم سے تب امریکہ کو بھی دے سکیں گے. لیکن اگر ہم کہیں کہ ہم صرف ایٹمی قوت بن کر، صرف دنیاوی جدید ٹیکنالوجی کے حصول سے، تو ہم کبھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. ہم کبھی ان کا مقابلہ سے ہمیں پلس وہ روحانی قوت حاصل کرنی پڑے گی جو اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہم اپنا وہ اللہ سے کیا وہ وعدہ پورا نہ کریں اور پاکستان کو صحیح معنوں میں اسلامی فلاحی مملکت نہ بنائیں. ایوب بیگ صاحب اور جناب رضا الحق صاحب پروگرام میں تشریف آوری کا بہت شکریہ. ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام. آج کے لیے اتنا ہی. ہمارے تمام سوشل میڈیا پیجز پر اس پروگرام کا فیڈ بیک آپ دیجیے گا. آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں. ہمارا ایڈریس ہے media@tanzeem.org. پروگرام کے اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے وسیم احمد کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.